السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے شریک معتمد وہ امیدوار حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ جناب احمد پاشا قادری صاحب، جوائنٹ سیکرٹری مجلس اتحاد المسلمین جناب ایس حسین انور صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے راجندر نگر اسمبلی حلقے کے امیدوار مرزا احمد بیگ صاحب، ایڈوکیٹ جاوید صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ جناب نواز صاحب، جناب مصباح الدین صاحب، صدر معتمدین مجلس اتحاد المسلمین، بزرگان ملت، میرے عزیز دوستوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، عزیزان ملت، میں اپنی تقریر میں ہمیشہ، کیونکہ ایک انتخابی جلسہ ہے، میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنی دعاؤں سے، آپ نے اپنی محنت سے اور آپ نے اپنی مجلس اتحاد المسلمین سے بے پناہ وابستگی اور محبت کی بنیاد پر جو راجندر نگر اسمبلی حلقے سے مجلس کے 2 اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے، ان کا ایک مختصر سا کم وقت میں جو انہوں نے اب تک کام کیا اس کا ذکر کرنا میں بے حد ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ ان دونوں وارڈ میں جہاں سے مصباح الدین اور نواز مجلس کے رکن بلدیہ ہیں، انہوں نے اب تک 2017 میں یہ بلدیہ کا ریکارڈ ہے کہ 3645 LED لائٹس لگائے، اور شاستری پورم کے وارڈ میں 3965 LED لائٹس لگائے، تو جملہ 7613 انہوں نے پچھلے سال 2017 کا ریکارڈ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نواز صاحب کے وارڈ میں جو نمائندگی کرتے ہیں 2017 میں پوری کاموں کی فہرست ہے، کیونکہ وقت کم ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ یہ RTI سے دستیاب شدہ ریکارڈ ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین جناب نواز صاحب کے وارڈ میں 2017 میں 8,37,51,218 روپئے کے ترقیاتی کام انجام دیے گئے۔ آپ RTI کے اپلیکیشن ڈال کر یہی ریکارڈ آپ کو ملے گا۔ اور پھر شاستری پورم میں 2017 میں جو مینٹیننس کے کام ہوئے وہ 8,60,65,145 روپئے، یہ بھی RTI سے نکالا گیا ریکارڈ ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی RTI کے ایک جاننے والے کو یا اس کے ایکٹیوسٹ کو پوچھ لیجئے تو آپ کو یہ ریکارڈ مل جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نواز صاحب نے مجھے ابھی یہ بتلایا کہ 2018 میں، کیونکہ یہ وارڈ جہاں جلسہ ہو رہا ہے انہی کے وارڈ میں آتا ہے، تو نواز صاحب نے مجھے بتایا کہ 2018 میں اب تک 8 کروڑ کے قریب کام چل رہے ہیں، اور اس میں سے کئی مکمل بھی ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کلوٹ، یہ کام ابھی شروع ہوگا 85 لاکھ کا RCC ڈرین کا۔ ایسے ہی ایک پانی کی لائن ہے حاجی گارڈن کے پاس جو مکمل ہو چکی ہے 40 لاکھ کی۔ کوہ محمود کے پاس سیمنٹ روڈ 40 لاکھ کی، یہ کام مکمل ہو گیا۔ رضا ہوٹل کے پاس کام چل رہا ہے 11 لاکھ کا، اور ایک 10 لاکھ کا، یعنی پوری فہرست ہے
2018 میں الحمدللہ نواز صاحب کے وارڈ میں 8 کروڑ کے کام بہت سے اس میں منظور ہوئے، اس میں بہت سے مکمل ہو گئے، بہت سے زیر دوران ہیں، اور یہی جناب مصباح الدین صاحب جس وارڈ کی نمائندگی کرتے وہاں پر ہوا ہے۔ پھر شیورام پلی میں، اتاپور میں، جہاں جہاں مجلس کے اراکین بلدیہ نہیں ہے وہاں پر بھی الحمدللہ مجلس کی نمائندگی پر کروڑوں روپے کام منظور کیے گئے، اور اگر وہاں سے جو ٹی آر ایس کے کارپوریٹر ہیں ان سے کوئی پوچھ بھی لو آپ، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں ان کام کو منظور کروانے میں مجلس کے موجودہ امیدوار جناب رحمت بیگ نے بڑی محنت کی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کی سرپرستی کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور مدد اس طرح کرنا ہے کہ آپ کو دعا کرنا ہے، اور 7 دسمبر کے دن آپ کو اپنا ایک ایک ووٹ اپنے گھر سے نکل کر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں استعمال کرنا ہے۔ ہمیشہ سے یہ ہمارا جماعت کا حصہ رہا، علاقہ رہا۔ مرحوم قائد سالار ملت کے جس وقت وہ چار مینار کے ایم ایل اے تھے، اس وقت بھی علاقہ مجلس کے نمائندگی مجلس کرتی تھی۔ مرحوم قائد ایم پی رہے، پھر اللہ نے مجھے حلقہ اسمبلی چار مینار کا پہلی مرتبہ آج سے 25 سال پہلے میں یہاں سے منتخب ہوا، اور پھر الحمدللہ آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کی وابستگی کی بنیاد پر بار بار مجلس کو یہاں سے کامیابی ملی۔ 2009 میں ایک نیا اسمبلی حلقہ بنا راجندر نگر، ہم نے پہلے مرتبہ کوشش کی، ہم کو کامیابی نہیں ملی۔ دوسری مرتبہ 2014 میں جناب جاوید صاحب ایڈوکیٹ کو مجلس کا امیدوار بنایا گیا، آپ نے ان کو اپنی محبت سے نوازا۔ میں اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ جناب جاوید صاحب نے بڑی محنت کی، بڑی جدوجہد کی، اور محنت اور جدوجہد انہوں نے بڑی کی، آپ لوگوں نے بھی نکل کر ان کا ساتھ دیا۔ قریب 50,000 ووٹ پچھلے بار مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب جاوید ایڈوکیٹ صاحب کو ملے۔ میں آج آپ تمام کی موجودگی میں پھر سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میرے دوستو، یہ مجلس کو ایک خاص اللہ کا مجلس پر کرم ہے، اور میں جاوید کا شکریہ اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ان کو اب کی بار موقع نہیں ملا، مگر جاوید نے مجھ سے دارالسلام میں آ کر کہا کہ صدر صاحب میرے دل میں تکلیف ضرور ہے۔ ان کے آنکھ میں آنسو تھے، انہوں نے کہا کہ صاحب میرے لیے کیا حکم ہے، آپ کا جو جماعت کا فیصلہ رہا میں قبول کرنے تیار ہوں۔ میں نے کہا جاوید آپ کو محنت کرنا پڑے گا، مجلس کے لیے کام کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ اگر کسی کو عزت دینا چاہ رہا تو اسد الدین اویسی بھی اس کو روک نہیں سکتا۔ میں آپ کو یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جاوید نے جذباتی ضرور تھے، انسان ہیں، انہوں نے کہا کہ یقیناً میں پہلے سے زیادہ آپ کو میں وعدہ کر رہا ہوں، راجندر نگر میں اور ہر جگہ پر آپ جہاں بولیں گے مجلس کی کامیابی کے لیے کام کروں گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی چیز ہے، یہ اسپرٹ ہے، یہ ایک وابستگی ہے جماعت سے اور محبت ہے، جو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ کامیاب کرے گا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو اس جماعت سے جوڑ کر رکھا جو بے لوث اور بے نفس ہو کر مجلس اتحاد المسلمین کے لیے کام کرتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے لیے کام کرنا اس بات کا پیغام ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم تمام کے دل میں غریب اور مظلوم قوم کے لیے ایک تڑپ ہے، ایک جذبہ ہے، اور یہی چیز ہم کو یہاں تک لے کر آئی۔ ورنہ ایک سیاسی جماعت کے لیے 60 سال کا اتنا لمبا سیاسی سفر طے کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یقیناً اللہ کا اس پر خاص کرم ہے، اولیاء اللہ اور اہل دل کی دعائیں ہیں، اور غریب عوام کی سرپرستی ہے، ان کی دعائیں ہیں کہ پیج وادیوں سے ہم نے اپنا سفر طے کیا۔
اور نشیب و فراز ہم کو دیکھنا پڑا، ہم کو اس سفر میں نقصان بھی ہوا، مگر عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ہمیشہ جماعت کو کامیاب کیا۔ آج پھر سے ہم تمام کو ایک کوشش کرنا ہے کہ راشد نگر اسمبلی حلقے سے پہلے سے زیادہ ہم اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ کیوں جاوید ایڈوکیٹ کو کامیابی نہیں ملی؟ اس کے وجوہات اگر آپ تلاش کریں گے تو اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ان وارڈوں میں ہمارا پولنگ پرسنٹیج بہت کم ہو گیا تھا، 50% کے قریب ہمارا پولنگ پرسنٹیج تھا۔ اگر ہم اب کے بار اگر ہمارا پولنگ پرسنٹیج میں اضافہ کریں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میں اب جو تبدیلی دیکھ رہا ہوں، جو جوش اور جذبہ دیکھ رہا ہوں، جو طلب دیکھ رہا ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر ہمارا پولنگ پرسنٹیج 80% تک پہنچے گا تو آپ میری بات کو لکھ کر رکھ لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار MLA منتخب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ صرف آپ تمام سے میں ایک درمندانہ اپیل کر رہا ہوں، میں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز انہی روڈوں سے چل کر کیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ آج سے 25 سال پہلے جب اسد الدین اویسی کو مجلس اتحاد المسلمین نے حلقہ اسمبلی چار مینار کا امیدوار بنا کر یہاں پر مجھے امیدوار بنایا گیا تھا، اس زمانے میں سرزمین حیدرآباد پر ایک الگ ماحول تھا۔ طاقتیں، شیطانی طاقتیں اتحاد کو کسی حد تک کمزور کرنے میں کامیاب ہو چکی تھیں، مگر اس زمانے میں، اس پورا شوب دور میں حلقہ اسمبلی چار مینار کی عوام نے مجلس کا ساتھ دیا۔ اتنے گھر بھی نہیں تھے، اتنی لائٹیں، اتنی بہاریں بھی نہیں تھیں، اس زمانے میں چلنا پڑتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں لندن سے پڑھ لکھ کر واپس آیا تھا اور مجھے سیاست کا کوئی تجربہ نہیں تھا، مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا، کیسے کرنا، مگر الحمدللہ اس زمانے میں آپ تمام نے میرا ہاتھ پکڑا، اس زمانے میں آپ تمام نے مجھے سرپرستی کی، مجھے بتایا، مسائل دکھائے۔ میں آج بھی اس 25 سال پرانے سفر کو یاد کرتا ہوں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں ہمارے مرحوم اعظم شریف صاحب تھے، یہ ہمارے اکبر ہوٹل کے ذمہ داران تھے جو آج بھی الحمدللہ ہیں، اور پھر اس زمانے میں کئی لوگ تھے جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے، مام پاشا تھے، نہیں معلوم یہ لوگ جانتے نہیں جانتے، مگر یہ لوگوں نے بڑی محنت کی مجلس اتحاد المسلمین کے لیے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں جب میں دورہ کر رہا تھا، نیا تھا تو مجھے اتنا پھرنے کی عادت نہیں تھی، تو الحمدللہ ہماری ایک ماں وہاں پر ہے، اماں، جو مجھے بلا کر بٹھا کر کہا کہ بیٹھو بیٹا یہ دودھ پیو، تو ہمیشہ ایک عادت بن گئی کہ جب کبھی بھی انشاءاللہ دورہ ہوتا تو یقیناً وہ ہماری عزت دار ماں کے گھر کے پاس بیٹھ کر ان کے گھر میں سے گرم گرم دودھ کا گلاس آتا، اور پھر وہ بیچاری محبت سے میرے سر پہ ہاتھ رکھتی، وہ بلایاں لیتی، اور میں کہتا کہ جب تک انگلیاں نہیں ٹوٹی تمہاری بات کا یقین نہیں۔ میرے بھائی، یہ چیز وابستگی ہے، یہی چیز ہے جو لوگ ہمارے دشمن سمجھ نہیں پاتے۔ کون سا ایسے دنیا میں ایسے کئی کینڈیڈیٹ آتے ہوں گے، چلے جاتے ہوں گے، مگر کسی کو بلانا، محبت کا اظہار کرنا اور دل سے بے نفس ہو کر میں سلام کرتا ہوں آپ کی اس محبت کو۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کیسے میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں، مگر یقیناً آپ کی محبت کے مظاہرے مجھے اس بات کی طاقت دیتی ہیں، میرے حوصلوں کو بلند کرتی ہے کہ میں اور محنت کروں، اس جماعت کی کامیابی کے لیے کام کروں، جو امیدیں غریب اور مظلوم عوام ہم سے وابستہ کی ہیں ہم اس کو پورا کر سکیں۔ میں آپ کے سامنے اس لیے کھڑا ہوں کہ 7 دسمبر کے دن دوبارہ آپ تمام کو پھر سے نکل کر اپنی جماعت کے حق میں ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ 2014 میں پارلیمنٹ کا الیکشن بھی تھا تو تھوڑا اس میں کنفیوژن بھی ہو گیا، 2 مشینیں تھیں۔ اب ویسا نہیں ہے، صرف ایک ہی مشین ہے، جہاں پتنگ کا نشان دکھے گا وہاں پر آپ کو بٹن دبانا ہے۔ جمعے کا دن ہے، بہت سے لوگ کے دلوں میں شکوک و شبہات ہے کہ بھائی جمعے کے دن پولنگ رکھ دی گئی ہے۔ میرے بھائی، اللہ جو بھی کرتا اچھا کرتا۔ جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے، جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے۔ دسمبر کا ضرور مہینہ ہے، مگر ماہ ربی الاول بھی ہے۔
تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جمعے کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے آپ کے دلوں میں پہلے سے زیادہ مجلس اتحاد المسلمین کی محبت کو ڈالے گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ صبح کے اولین ساعتوں میں آپ اپنے گھر سے روانہ ہوں گے اپنے تمام افراد خاندان کو لے کر۔ مجھے پورا اس بات کا یقین ہے کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر ہم اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو ہم اپنے ووٹ کا استعمال کرنے جائیں گے۔ بہرحال اس دن ضرور نکل کر اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے رحمت بیگ صاحب کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ جب رحمت بیگ کو مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار نامزد کیا گیا، بنایا گیا، تو مخالفین مجلس اتحاد المسلمین نے ایک ایسا پروپیگنڈا شروع کیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ مجلس نے ایک ڈرائیور کو ٹکٹ دے دیا۔ میرے بھائی، اللہ ہر ایک کو ترقی دینے والا ہے۔ کوئی آج غریب ہے اور اللہ نے چاہا تو وہ آسمانوں تک جائے گا، ہم کون ہوتے کسی کو روکنے والے؟ مگر دیکھیے مجلس اتحاد المسلمین کے مخالفین کا ذہن کیا ہے کہ ایک ڈرائیور کو ٹکٹ دیے۔ میرے بھائی، اللہ اگر کسی ڈرائیور کو ایم ایل اے بنانا چاہ رہا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکے گی۔ لوگ نہیں جانتے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے جو ذمہ داران ہیں یہ کیا تھے، کیا کوئی خاندانی تھا، کیا ہم کیا کوئی جنگ دولہ کی اولاد تھے؟ ہم بھی یہی نیچے سے اوپر آئے سو۔ کوثر محی الدین مجلس کا ایم ایل اے کیا تھا؟ کوثر محی الدین کاروان کا ایم ایل اے کوئی جانتا ہے؟ یہ مجلس کے مخالفین جو آج انگلیاں اٹھاتے مجلس پر، میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج سے 30 سال پہلے کاروان کا ایم ایل اے کوثر محی الدین سائیکل پر بیٹھ کر بھولکپور مشیرآباد کے گلیوں میں اخبار ڈالتا تھا۔ اخبار ڈالتا تھا وہ۔ تو کیا ہم غریبوں کو سیاست میں نہیں لائیں؟ کیا سائیکل پر اخبار ڈالنے والوں کو ایم ایل اے بننے کا خواب یا ان کو ایم ایل اے نہیں بن سکتے؟ کیا صرف دولت مند اور رئیس اور خاندان والے ہی سیاست میں آئیں گے؟ یہ دماغ ہے مجلس کے مخالفین کا کہ کسی کو ڈرائیور بول دیا، ارے پھر تو ڈرائیور ہے تو ڈرائیور رہے گا انشاءاللہ تعالی، کوئی بات نہیں، ڈرائیور ہے نا، کوئی چوری تو نہیں کیا۔ کیا یہ اونچی حویلی میں رہنے والا نواب بھی بنے گا ایم ایل اے؟ کیا کوئی بڑا رئیس زیادہ ہی ایم ایل اے بنے گا؟ کیا کوئی غریب خواب نہیں دیکھ سکتا؟ کیا کوئی غریب ایم ایل اے نہیں بن سکتا؟ افسوس ہوتا ہے مجھے ان لوگوں کی ایسی گندی سوچ پر۔ تمہاری سوچ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ تم غرور اور تکبر میں ڈوبے ہوئے ہو، اور تمہاری سوچ یہ ہے کہ سیاست میں مجلس سے مخالفت کیوں؟ کہ مجلس نے ایک اخبار ڈالنے والے کو ایم ایل اے بنا دیا، مجلس نے ایک ڈرائیور کو ٹکٹ دے دیا۔ ارے تم کون ہوتے ہو؟ تم ہوتے کون ہو کسی پر انگلی اٹھانے والے؟ تم ہوتے کون ہو کسی کی قابلیت کا فیصلہ کرنے والے؟ یہاں پر جتنے مجلس کے ذمہ داران بیٹھے ہیں، یہاں پر جتنی عوام آج اس جلسے میں شرکت کر رہی ہے، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ ایک پیسے والے سے زیادہ ہمارے دلوں میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، اور کہیں پر اگر تکلیف پہنچتی ہے ہندوستان کے کسی کونے میں تکلیف پہنچتی ہے تو یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں ہماری آنکھوں میں سب سے پہلے آنسو ہماری آنکھوں میں آتے۔ اگر کہیں پر کچھ ظلم ہوتا ہے تو ہم اپنی سینوں میں اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے مخالفین یہ چاہتے ہیں کہ اس جذبے کو ختم کر دو، اس جذبے کو ختم کر دو جو جذبہ مر مٹنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ کسی کی تکلیف دیکھ کر آنکھ میں آنسو لا لینا، یہ نہیں چاہتے اس جذبے کو برقرار رکھا جائے۔ بہرحال میرے بھائی، یہ غرور و تکبر میں ڈوبے ہوئے شخص ہیں جو صرف مجلس کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ان کا غرور و تکبر ان کو ضرور پھر سے ان کو ناکام کرے گا۔ یہ ان کے جو خواب ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کو روکنا، انشاءاللہ تعالی تمہارے خواب، تمہاری یہ آرزویں ہمیشہ کی طرح چکنا چور ہو جائیں گی۔ اللہ جس کو عزت دینا چاہتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ ہندوستان کا وزیر اعظم چائے بیچتا تھا، ہندوستان کا وزیر اعظم، نہیں ہنسنے کی بات نہیں ہے، مودی کے ہم کٹر مخالف ہیں، مگر چائے بیچنا کوئی گناہ نہیں ہے میرے بھائی۔
چائے بیچنا کوئی گناہ نہیں ہے. میں آج آپ سے درمیان میں کہہ رہا ہوں, میں نے کئی مرتبہ کہا, جب میں لندن میں پڑھتا تھا تو آج یہ میکڈونلڈ فاسٹ فوڈ ہے, ومبلڈن کی میکڈونلڈ میں بھی ٹیبلوں کو صاف کرتا تھا, میں بھی اس کے بیت الخلاء کو صاف کرتا تھا جا کر. مگر کیا کوئی گناہ کیا؟ کیا میں نے چوری کی؟ آج اللہ نے مجھے اس مقام دیا, اللہ نے مجھے یہ عزت دی. تو یہ جو مجلس کے مخالفین ہیں, ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم غریب کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے. ہم اس کو چاہتے ہیں کہ غریب کو اس کا مقام ملے, طاقت ملے, عزت ملے, تاکہ وہ غریبوں کے لیے بے باک طریقے سے لڑے. اور جو مجلس کے مخالف ہیں وہ دولت میں چور ہیں, اقتدار کے سامنے سر جھکاتے ہیں, اور اگر کوئی دکھ گیا بڑا تو بولتے واہ واہ, ہمارے پاس سب برابر ہے, ہمارے پاس سب برابر ہے. جو کمزور ہے وہ ہماری آنکھوں میں مضبوط ہے, جو مظلوم ہے وہ ہماری آنکھوں میں مضبوط ہے. مگر مجلس کی مخالفین میں یہ ہے کہ جو طاقتور ہے, جو دولت مند ہے, وہی ایم ایل اے بننا, وہی سیاست میں آنا. ایسا نہیں ہو سکتا. مرحوم قائد سالار ملت کے زمانے میں مجلس نے ایک بیلنس کیا اور سب کو موقع دیا. تو میرے بھائی, جب ایک غریب آپ کے درمیان میں خدمت کرنا چاہتا ہے, جو آپ کی تکالیف کو سمجھتا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ووٹوں سے, اپنی دعاؤں سے مجلس کے امیدوار رحمت بیگ کو کامیاب کریں. اپنے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے. آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے 2.5-3 سال میں الحمدللہ بڑی تعداد میں ترقیاتی اور ڈیولپمنٹ کے کام کروائے گئے. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, 2014 سے زیادہ ہم کو اپنے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھانا ہے. اور یہاں پر جو موجودہ ایم ایل اے تھے, انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی, بلکہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اتنے کام, میں اور احمد پاشا قادری رحمت نواز صاحب آتے تھے کہ صاحب صدر و متمدن کام کرواؤ. جب ہم کام منظور کرواتے تو یہ یہاں کا ایم ایل اے جا کے رکاتا تھا, پھر ہم فون کرتے تھے, جا کے بیٹھتے تھے, اور جب کام منظور ہو جاتا تو افتتاح کے لیے آ جاتے دولے بھائی کہ میں کرایا. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم عوام کو بتا, یہ کاغذات ہے, دیکھو یہ لیٹر ہے, ہماری سفارشات پر ایک کام منظور ہوا. تو جب خاموش ہو جاتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہمارے اس وارڈ میں, ہمارے اس بستی میں, راجندر نگر کے علاقوں میں جہاں پر غریب اور مظلوم عوام رہتی ہے, وہاں پر بہت سے کام ابھی ہونا باقی ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا ایم ایل اے منتخب ہو. اگر آپ ذرا محنت تھوڑی کر لیں, 7 دسمبر کے دن تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں, تو مجھے پورا یقین ہے کہ نہ صرف سلیمان نگر, اماد نگر, وادی محمود اور یہ تمام اطراف اکناف کے علاقے جات کو ہم بہت اور اچھا کر سکتے. کئی یہاں پر اسکول کی ضرورت ہے, ہم اس کو لے کر آ سکتے. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو جماعت کا ہمیشہ اپنے ساتھ دیا, اور پھر یہاں سے ہمارا ایم ایل اے کامیاب ہوگا تو یقیناً یہ ملت مظلومہ کی ایک آواز میں اضافہ ہوگا, جو تلنگانہ کی اسمبلی میں جا کر نہ صرف راجندر نگر کی عوام کے انصاف کے لیے, ترقی کے لیے لڑے گا, بلکہ تلنگانہ کی عوام جو مجلس اتحاد المسلمین کو دیکھتی ہے کہ ہماری ایک بے باک آواز ہے, ہماری سیاسی پہچان ہے, ہماری طاقت ہے, اس طاقت میں اضافہ ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اسی لیے آپ تمام سے اپیل کرنے آیا ہوں, گزارش کرنے آیا ہوں کہ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر کامیابی دلائیے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو. شاستری پورم ہو یا پھر سلیمان نگر کا پانی کا ریزروائر, 2009 میں زمین دلایا. اس وقت یہ علاقہ میں ایم پی تھا, وہاں پر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سلیمان نگر میں اس وقت عزیز سے بات کر کے وہ زمین نکالے, مدرسے کے پاس تھی نا زمینوں, وہاں پر نکالے. شاستری پورم کی وہاں پر وہ وامن ریڈی صاحب کو بول کے زمین لیے. پورا اس وقت جے پال ریڈی دلی میں منسٹر تھے, ان کے پاس میں بیٹھ کر, ایجنڈے میں نہیں آیا تھا, میں منظور کروایا اور کام ہوا. انہوں آ کے بولے میں کر. عجیب غریب ہے کہ کچھ نہیں معلوم آ جاتے ہیں, مگر یہ کام ہم نے کروایا اور بھی کام کرانا باقی ہے.
میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں جو روڈیزم پر بھروسہ کرتے، جو اپنے آپ کو پہلوان سمجھتے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 4 سال بہت کیا. اگر الیکشن کے دوران اگر آپ اپنے آپ کو پہلوان سمجھتے تو اپنی قسمت کو مت آزماؤ، اپنی قسمت کو مت آزماؤ. بیٹھو گھر میں آرام سے، بیٹھو گھر میں آرام سے. اگر تمہارے کو کچھ مل گیا اس کے پاس سے رکھ لو، اور لینا ہے لے لو. مگر یہ آج راجندر نگر میں، سلیمان نگر میں، ہر جگہ پر عوام نے طے کر لیا کہ اب ہمارا ووٹ ڈیوائیڈ نہیں ہوگا. 2014 میں جاوید کی کامیابی، مجلس کی کامیابی اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ ہمارا ووٹ ڈیوائیڈ ہو گیا تھا. اگر ہم 15-20 ہزار ووٹ لینا کوئی آسان بات تھی ہمارے لیے، مگر ہو کیا گیا کہ یہ لوگ آ گئے، آ کے بولے کہ ارے ایسا کرنا ویسا کرنا. اب کچھ نہیں میرے بھائی، ایک ایک ووٹ اس وارڈ کا ہر جگہ پر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں استعمال ہوگا تو یقیناً ہماری کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالی. لوگ آئیں گے چلے جائیں گے، مگر مجلس نے کارنامہ آپ نے سنا، پاشا قادری صاحب نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کیسے مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی عوامی نمائندگی اور اپنی سیاسی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے تاریخی کام کروائے تلنگانہ ریاست میں. اور پھر میرے بھائی یہاں پر میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر بی جے پی کو روکنا ہے، راجندر نگر سے بی جے پی کے ایم ایل اے کی کامیابی کو روکنا ہے آپ کو، تو مجلس کے حق میں آپ کو اور زیادہ تعداد میں ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا. بی جے پی والے پوری کوشش کر رہے ہیں خاموشی کے ساتھ. آر ایس ایس کے ذمہ دار پورے راج نگر اسمبلی حلقے میں پھر کر خاموشی سے کام کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے میری اس بات کو، راجندر نگر میں مقابلہ مجلس اور آر ایس ایس کا ہے. یہاں پر مقابلہ اویسی اور مودی کا ہے. اور اگر کوئی آ کر ہمارے ووٹ کو، ہمارے اتحاد کو کمزور کرے گا تو جان لو کہ وہ مودی کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، وہ بی جے پی اور سنگھ پریوار کو کامیاب کرنا چاہتا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے. تیسری بات یہ ہے کہ کل ہمارا ایک جلسہ ہوا مجلس کا تیگل کنٹے میں. میں نے بی جے پی کے صدر امیت شاہ کے بارے میں یہ بات کہی تو آج الحمدللہ ماشاءاللہ پورے ٹی وی چینل آپ کے بھائی کا ذکر خیر کر رہے ہیں. کل تیگل کنٹے میں بولا تھا کہ دیکھو اب کل ٹی وی دیکھنا پورے چلائیں گے، بھڑکاؤ بھاشن دیا ویسی ایک اور. یعنی مودی کو، امیت شاہ کو بولے کہ ایسا دل میں درد ہوتا، پیٹ میں درد ہوتا، گردے میں درد ہوتا، کہاں درد ہوتا جسم کے حصے میں نہیں معلوم. نہیں، سب کو بولنا، ان دونوں کو نہیں بولنا. کیوں نہیں بولنا بھائی؟ جمہوریت ہے، دستور میں فریڈم آف ایکسپریشن فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور مودی کو نہیں بولے، امیت شاہ کو نہیں بولے تو کیا کس کو بولنا پھر؟ یہی لوگ تو ذمہ دار ہیں نا بربادی کے. آج کیا دن ہے؟ 2 سال ہو گئے، نوٹ بندی ہو گئی، 500,000 کی نوٹ غائب. میں امیت شاہ سے، مودی سے پھر کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم کہ ٹی وی کے اینکروں کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے ابا کو بولیں گے، تمہارے ابا کو بولیں گے، تمہارے باپ کو بولیں گے، تمہارے ڈیڈی کو بولیں گے، پورے خاندان کو بولیں گے. جب تک زندہ رہے بولتے رہیں گے اور کلمہ پڑھ کے خبر میں چلے جائیں گے، مگر بولتے رہیں گے. تو اب سنو، 2 سال پہلے 500,000 کی نوٹ چلے گئی نہیں گئی؟ مودی کیا بولے؟ غیب. شادی ہو رہی پریشان، آپ کو کیا معلوم شادی؟ غریب کی بچی کی شادی ہو رہی، اس کا مذاق اڑا رہے آپ. کسی بھی مذہب کا ہونے دو، اگر کسی کی بچی کی شادی ہو رہی، اگر اس کے پاس پیسے چلے گئے تو اس کا باپ پریشانی میں مر جاتا ہے. اور آپ ہندوستان کے وزیر اعظم ہو کر اپنی تقریر میں اس غریب، اس بچی کے باپ کا مذاق اڑا رہے تھے. بولو مسٹر مودی، نوٹ بندی کے بارے میں بولو، چلے گئے غائب. بولو، نہیں بولتے متروں.
ذکر ہی نہیں کرتے اب نوٹ بندی کا. 2 سال ہو گئے اور آج کل کی تقریر کے اوپر پورے ٹی وی چینل والے ماشاءاللہ ایک ہی سر میں بول رہے ہیں. او ویسی بولا وہ ایسا بولے, یہ بولے, بھڑکاؤ بھاشن دیے, نفرت پھیلا رہے. ارے میں نفرت پھیلا رہا ہوں؟ حقیقت کو بیان کیا تو تمہارے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی. اور تم یاد رکھو کہ تم کو, تمہارے کانوں کو منافقوں کی آواز سن سن کر, چمچوں کی باتیں سن سن کر تمہاری کانیں وہی چیز سننا چاہتی ہیں. تم سریلی سننا چاہتی ہو. تم کو اب حقیقت سننا پڑے گا, سچائی سننا پڑے گا. کڑوی ضرور رہے گی مگر اب سننا پڑے گا. کیسا بولے امت شاہ کو؟ ارے کئی کو نہیں بولنا جی, انہیں کیا شہنشاہ ہے؟ کون ہے انہیں؟ عام آدمی ہے, برابر ہے. موڈی اور مجھ میں کیا ہے؟ سب برابر ہندوستان میں. اور ایسے بہت سے لوگ آئے, وزیر اعظم بنے چلے گئے, نرسمہا راؤ بھی آئے تھے چلے گئے, موراجی دیسا بھی آئے چلے گئے, اندرا گاندھی آئی, راجیو گاندھی آئے, سب آئے, سب میں بھی چلے جاؤں گا ایک دن. مگر ان کو نہیں بولنا. کیسا بولے ان کو؟ بھائی صاحب ہماری تاریخ کو نہیں جانتے آپ, ہم اچھوں کو نہیں چھوڑے. اسی لیے لوگ بولتے, کیا بولتے, چھچورے ہیں ان کے منہ کو نہیں لگنا. آپ ہمارے منہ کو لگ رہے آؤ, تم ٹی وی پہ دکھاتے دکھاتے تھک جائیں گے مگر ہم بولنا نہیں چھوڑیں گے, بولتے رہیں گے. کیسا بولے؟ تمہارا منسٹر بول رہا ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. تم لوگ بول رہے کہ ہماری بھاونائیں آستائیں. آپ لوگ بولتے سپریم کورٹ کو دھمکی دیتے, کیا کیا بولتے, اور ہندوستان کے وزیر اعظم خاموش بیٹھے رہتے. ہندوستان کے وزیر اعظم سے کبھی یہ بھی تو پوچھو کہ نوٹ بندی میں کس کو نقصان پہنچا؟ ہاں سر ٹھہرو, بیٹھیے, ٹھہریے. چچا ہے بہت پرانے ہیں, انہوں نہیں معلوم تمہارے کو. ہمیشہ ہر جلسے میں ایسی بیٹھتے انہوں. میرے بھائی یہ بھی محبت ہے. یہ متروں کے جلسوں میں کہاں بیٹھتے تھا. مرحوم باقر آغا صاحب اپنی تقریر میں بولتے تھے مجلس کے جلسوں میں اور دوسرے پارٹی کے جلسوں میں فرق کیا ہوتا. تو باقر آغا صاحب مرحوم بولتے تھے کہ دوسرے مخالفین کے جلسوں میں لوگ آ کے پولیس والا ڈائس کا منارے پوچھتا تھا, تو ڈائس کے پاس ایک جوان کھڑے ہوتا اور ایک ڈسٹنس پہ جا کے کوئی چپل پھینکتا یوں, تو جہاں چپل گری انہیں بولتا ڈائس پیچھے لے ذرا. اب یہاں دیکھو آپ, ماشاءاللہ پبلک بیٹھی ہوئی ہے. یہ محبت ہے. کوئی سیاسی پارٹی کے جلسے میں اتنا قریب کوئی نہیں بیٹھتا. ڈائریکٹ کنیکشن دل کا, ڈائریکٹ کنیکشن. اب متروں کے جلسے میں کیسا رہتا, بھائیو بہنوں, وہ تو کیمرہ دکھاتے اتنی دور. امت شاہ کے بولتے حیدرآباد میں مجلس موک کر دوں گا. میں بولا ارے تیرے رگاں پھٹ جائیں گے, آرام سے بیٹا. بہت بولے آ کے, سب جنے بولے. نرسمہا راؤ بولا تھا جب چیف منسٹر تھے نرسمہا راؤ اس وقت آندھرا پردیش کے, کہ ایسا کر دوں گا شیش پگھلا کے کان میں ڈالوں گا. تو سالار ملت نے کہا کیا کرتا کرو, اب بھی کر کے آ رہا. بولو اسمبلی میں بولے سالار آپ ہمارے کو بول رہے. مجلس مکت حیدرآباد, مجلس مکت. انشاءاللہ تعالی تلنگانہ میں ہم بی جے پی سے مکت کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم تلنگانہ میں نائیڈوس اور یہ کون سا کٹم اس سے مکت کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے جانے والی ہے انشاءاللہ تعالی. اور راجندر نگر سے یہ تمام طاقتوں کو مکت کر کے مجلس کے ہرے پرچم کو یہاں سے کامیاب کریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے پارٹی کا پرچم ہے, تم اس کو غلط نہیں لینا. پارٹی کا پرچم ہے ہمارا. تو بولیں گے انہوں شروع کر دیے, دیکھو پھر سے بھڑکاؤ بھاشن. ارے میرا اصل پرچم تو ترنگا ہے, ترنگا ہے ہمارا پرچم, مگر پولیٹیکل ہے, ہر پارٹی کا رہتا. تلگو دیسم کا ویر خان کا ہے پیلا. یہاں پر بیچارے 4 سال سے کچھ نہیں کرے, اب اچانک گاڑی میں آ گئے.
بھائی صاحب گاڑی کا اسٹیئرنگ ہمارے پاس ہے, راجندر نگر میں نہیں چلنے والی گاڑی تمہاری. خالی باہر پھرنا, راجندر نگر میں نہیں آنا. باہر پھر لو, آؤٹر رنگ روڈ پہ جاؤ, جبلی اپنے وہاں صنعت نگر چلے جاؤ, خیرتآباد چلے جاؤ, آپ کے کہاں کہاں چلے جاؤ, ادھر نہیں آنا بابا, ادھر نہیں آنا. دوسری جگہ اگر گاڑی کو کامیاب کرنا ہے تو راجندر نگر ہمارے کو دینا پڑیں گا انشاءاللہ تعالی, اور ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مجلس اتحاد المسلمین کا ایک عظیم ریکارڈ آپ کے سامنے. بی جے پی, کانگریس بھی ہے, اب نہیں معلوم کس کو ٹکٹ آنے والا ہے. کوئی کانگریس بولتا میرے کو آنا, کوئی تیلگو دیسم بولتا میرے کو آنا, کوئی اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں 3 گروپاں ہیں, کوئی بول رہا میرے کو آ رہا, میرے کو آ رہا, میرے کو آ رہا. ارے میں بولا کیا رے, کیا لاٹری اٹھ رہی تیرے کو, میرے کو آ رہا, میرے کرے کیا تو بھی ہے رے بھائی, آسمان سے کھجور گر رہا, تو منہ کھول کے بیٹا ڈال دے. الیکشن ہے, محنت کرنا پڑتا, پبلک کا اعتماد جیتنا پڑتا, پبلک کے درمیان میں جا کے بولنا پڑتا یہ کام کرے, ہم بول رہے کام کرائے. مگر یہ کانگریس ٹی ڈی پی, آپ دیکھو چندرا بابو نائیڈو اور کانگریس میں نکاح ہو گیا ماشاءاللہ. جو سسرے کے نہیں ہوئے انہوں راہل کے ہو رہے, مبارک آپ کو, مبارک ماشاءاللہ, ویری گڈ ویری گڈ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ ڈوبیں گے, ہم بھی ڈوب جائیں گے نیچے, آپ کچھ ہونے والا نہیں ہے. مگر اس حلقے سے میرے بھائی اپنے اتحاد کے ذریعے اپنی جماعت کو کامیاب کریے. مجلس ایک سیاسی سوچ ہے, مجلس ایک آئیڈیالوجی ہے. کیا ہے وہ کہ مظلوم عوام کے ایک سیاسی آواز ہونا. اور یاد رکھیے ہماری جمہوریت میں جب تک ہمارے ایم ایل اے, ہمارے اراکین بلدیہ نہیں رہیں گے, ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ایوان اسمبلی میں فیصلے ہوتے ہیں, ان فیصلوں کی جگہ پر بیٹھ کر آپ کا نمائندہ ہونا چاہیے. اگر مجلس نہیں ہوتی ایوان اسمبلی میں تو کیا 4% ریزرویشن ملتا, جیسا اکبر نے اپنی تقریر میں کہا, بالکل صحیح کہا, کا بڑا بدترین بدنما واقعہ ہے. مگر کوئی کمیونل رائٹ نہیں ہوا, ہندو مسلم کا جھگڑا نہیں ہوا. پوری کوشش کر لیے, ظالم شیطانی طاقتیں کچھ ہو جائے, ہم بولے نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور تلنگانہ ایک پرامن ریاست تھی اور ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی. ہم یہاں پر امن کو مضبوط کریں گے, اپنے نمائندوں کو کامیاب کریں گے. میرے بھائی مجلس آپ کی پارٹی ہے, بہت سے لوگ آ کر مختلف باتیں کریں گے, مختلف پیغام دیں گے, مگر یاد رکھو یہ تمہاری پارٹی ہے. یہ پارٹی اگر کامیابی سے 60 سال کا سفر طے کیا تو آپ کے اتحاد اور آپ کی طلب کی وجہ سے. یہ ایک نمک کا کنکر ہے, اس کو مضبوط کرو. مجھے نہیں معلوم یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے کسی کو نہیں معلوم کہ زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے, مگر یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مجلس اتحاد المسلمین ایک ایسا چراغ ہے جو باطل طاقتوں کے طوفانوں میں اللہ نے اس کو جلا کر رکھا. مجلس اتحاد المسلمین ایک چراغ ہے جو تمہارے اتحاد کی روشنی سے چل رہا ہے. مجلس اتحاد المسلمین ایک چراغ ہے جو ظالموں کے ظلموں کا سامنا کرتا ہے. مجلس اتحاد المسلمین ایک چراغ ہے جو ظالم اندھیرا چھانا چاہتا ہے, اور یہ چراغ کی روشنی اندھیروں کو کاٹتا ہے, کیونکہ ہم متحد ہیں, ہم میں ایک جذبہ ہے, مر مٹنے کا ایک سیاسی شعور ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اس چراغ کو جلا کر رکھو. یہ درگاہ ہے حضرت میر محمود صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی. میں نے کہیں پر سنا اور پڑھا بھی کہ حضرت نے اس درگاہ کو بنایا تو تالاب کا پانی لیا اور اس میں چراغ کو جلایا. عزیز دوستو یاد رکھو یہ جماعت تمہاری ہے, اس چراغ کو زندہ رکھنا ہے. جتنے مجلس کے مخالفین ہیں وہ اس چراغ کی روشنی کو برداشت نہیں کرتے, یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارا اتحاد زندہ ہے, ہماری سوچ زندہ ہے. ایک غریب مجلس کے رکن کو کامیاب کریے. ظالم لوگ اس کو ڈرائیور کہتے ہیں, کرو کامیاب کرو. جو ہماری غربت کا مذاق اڑا رہے اللہ ان کو شکست دے گا انشاءاللہ تعالی. میرے بھائی آپ تمام سے میری عزت دار ماں اور بہنوں سے اپیل ہے کہ 7 دسمبر کے دن صبح کے اولین ساعتوں میں گھر سے نکلیے, اپنے ووٹ کا استعمال کریے. میں مرد حضرات سے, ہمارے بھائیوں سے ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے
گھر میں ایک دن ہماری بہنوں سے ہماری ماؤں سے مت کہو کہ ذرا پکا دو. خدا کے لیے یہ مت بولو کہ بنڈی سے جا کے لے کے آؤں گا پھر جاؤں گا ووٹ ڈالنے. نہیں میرے بھائی, صبح صبح نکلو, اپنے پولنگ بوتھ کو جائیے اور 100% اپنے ووٹ کا استعمال کر کے اپنی پارٹی کو کامیاب کریے اور اپنے اتحاد کا ثبوت دیجیے. شکریہ. خدا حافظ.